لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ محرم کے مہینہ آتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، پریشانی کا مہینہ. یہ ساری چیزیں غلط ہے. دراصل اس مہینے کے اندر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس شہادت کو جو ہے غم کے طور پر منایا جاتا ہے. نہیں، اصل میں یہ مہینہ پہلے ہی قابل مبارکباد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اجول مہاراشٹر نیوز چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ امین شیخ. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی محرم الحرم کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی ہمارے ساتھ شاہی مسجد کے پیشوام صاحب موجود ہیں. تو یہ ہمیں محرم کی مہینے کے بارے میں پوری تفصیلات بتائیں گے اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ محرم کے مہینے میں کس طرح سے محرم کا مہینہ گزارا تھا لوگوں نے اور کہ اس میں یہ چیزیں کرنا کہاں تک کہ ٹھیک ہے، جیسے لوگ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں. تو آپ ہمارے درشکوں کو بتا سکتے ہیں کہ محرم الحرم کا جو مہینہ ہے جسے اسلامک نیا سال بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں لوگ تو وہ کس حد تک کہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس کل 12 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں سے 4 مہینے قابل احترام ہے. احترام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو بہت ہی زیادہ قابل مبارک اور قابل عظمت بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہے، جس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے. محرم الحرام کے تعلق سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ محرم کے مہینہ آتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، پریشانی کا مہینہ. یہ ساری چیزیں غلط ہے. دراصل یہ مہینہ جو شروع ہوتا ہے یہ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے، اور محرم کے معنی ہوتے ہیں قابل عظمت کے، بزرگی کے، احترام کے. اس لیے اس مہینے کے اندر جو ہے ایمان والوں کو بہت زیادہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کی عبادت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بات ارشاد فرمائی کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے کی فضیلت ہے تو محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے. اس کی فضیلت ایسی ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی نفل روزے کوئی رکھنا چاہے تو فرمایا کہ محرم الحرام کے روزے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی جو ہے محرم کے روزے رکھتے ہیں، خاص طور سے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ بھئی تم اس مہینے اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، فرعون کو جو ہے غرق کر دیا تھا، اس کی خوشی میں جو ہے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے سے بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی یہودی جو ہے صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ ہم کو یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس لیے اگر آئندہ سال میں رہا یا نہ رہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ آئندہ سال 2 دن کے روزے رکھنا، یعنی 9ویں تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا. اگر کوئی 9ویں اور 10ویں کو نہیں رکھ سکتا ہے تو 10ویں اور 11 کا رکھے. بہتر یہی ہے کہ 2 دن کے روزے رکھے. صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص نے رکھ دیا تو اس کو ثواب انشاءاللہ عاشورہ کے روزے کا مل جائے گا. دراصل اس مہینے کے اندر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس شہادت کو جو ہے غم کے طور پر منایا جاتا ہے. نہیں، اصل میں یہ مہینہ پہلے ہی قابل مبارکباد ہے. بلکہ فضیلت کی چیز یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہادت ملی ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ملی ہے. یہ ان کے لیے فضیلت ہے. یہ محرم الحرام کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے کے اندر شہید ہوئے. یہ مہینہ پہلے سے ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی نسبت میرے ساتھ ہے، یعنی یہ میرا مہینہ ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسا ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع
شروع ہوتا ہے تو اسلامی سال کی ابتدا قمری تاریخ کی ابتدا محرم کے ایک تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے اور ذی الحجہ کے ختم پر اسلامی سال ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی سال کے مہینوں کو پہچانیں، اسلامی سال کی تاریخ کو پہچانیں۔ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسلامی مہینوں کے نام کا بھی پتہ نہیں، جبکہ ساری عبادتیں اسلامی مہینے کے اوپر موقوف ہے، چاہے روزے کی عبادت ہو، چاہے حج کی عبادت ہو، چاہے زکوٰۃ کی عبادت ہو، اسلامی جتنی بھی ارکان ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، یہ موقوف ہے اسلامی مہینوں کے تاریخ کے اوپر۔ اگر ہم کو اس کا پتہ ہی نہیں رہے گا تو پھر یہ اس کی تاریخ کا پتہ نہ رہنے سے ہم اسلامی مہینوں، اسلام کی جو ارکان ہے، اسلام کی جو عبادتیں ہیں، وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ جلسے اور جلوس اور یہ ساری چیزیں، یہ کوئی اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے درود شریف پڑھے، جتنا ہو سکتا ہے نوافل کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت کرے، جتنے بھی اور عبادتیں ہیں ذکر و اذکار میں رہے، درود شریف پڑھے، کچھ صدقہ اور خیرات کرے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ جو پیسہ غلط جگہوں پر لگاتے ہیں، غلط مقام پر لگ رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پیسوں کو ہم جو ہے صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ساری بیوائیں ہیں، کتنی ساری طلاق شدہ ہے، خلا شدہ ہے، اور ان کے گھروں کے حالات ایسے ہیں کہ بیچاری مجبور ہو چکی ہے غلط کام کرنے کے اوپر۔ اس پر جو ہے ذمہ داری امت مسلمہ کے اوپر ہے کہ غلط جگہوں پر پیسہ لگانے کے بجائے ان پیسوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور اسی طریقے سے ان کے خاندان کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، کہ ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، تو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے ہم ان پیسوں کو غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مجبور میں صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر، عطیے کے طور پر دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ باقی دوسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی کہ جو شخص 10 محرم کو، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر کے اندر وسعت کریں گا، کھلانے پلانے کے اندر، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے لیے جو ہے وسعت اور گنجائش عطا فرماتے ہیں۔ بعض بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور الحمدللہ تجربہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب ہم نے اپنے گھروں کے اندر کھانے پینے کے اندر 10 محرم کو وسعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائی اور سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کے اسباب عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ ہم محرم الحرام کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھے، غم اسی طریقے سے سیاہ مہینہ نہ سمجھے، شروع کے 10 دن منحوس نہ سمجھے۔ بہت سے لوگوں کے مزاج بن گیا کہ شادیاں نہیں کرتے، محرم شروع ہو گیا، اور اسی طریقے سے کوئی نیک کام نہیں کرتے، اسی طریقے سے بہت سارے جو کام کرنے چاہیے، جبکہ ہم کو جو ہے ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہوا ہے تو شادی بھی کرنی چاہیے۔ شادی منع نہیں کیا گیا کہ محرم میں شادی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانے کو گالی مت دو۔ اگر تم زمانے کو برا کہتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم محرم کے مہینے کو نعوذ باللہ کوئی غلط سمجھ رہے ہیں تو ہم نے محرم کو نہیں اللہ کو غلط سمجھا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدان کربلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کے مغفرت کے تو فیصلے فرما دیے، انہوں نے جو دین کی قربانی دی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، قربانی انہوں نے جو دی ہے، وہ صرف اس لیے دی ہے کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن دین کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے والے بن جائیں اور دین کو پیچھے نہ ڈالیں، بلکہ دین کو اپنے سامنے رکھے اور دین کے لیے ہر چیز کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرم الحرام کے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔